برائے خوشنودی محمد زمانہ صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستغفرین ویہلک من دونه ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقتم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. لیکن ہو جاتا ہے کبھی انسان. تو میں تو بہرحال آپ کے درمیان میں پچھلے ایک ہفتے سے اس میں کر ہی رہا ہوں. تو یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں کہ کسی اور کو سن لیں آپ, لیکن بہرحال دوبارہ پروگرام ہمارے نمبر پہ ہی آ گیا. تو انشاءاللہ بہرحال اس جنگ کا آخری خطاب میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو زیادہ زحمت ہو. تو انشاءاللہ یہ آخری ہوگا. اللہ نے توفیق دی تو دوبارہ خدمت میں آئیں گے. اور آپ سب کی بڑی محبت اور گرم جوشی اور مہمانداری جو انشاءاللہ میں تو شاید کو اجر نہ دے پاؤں, انشاءاللہ تو صحیح کا اجر دیں گے انشاءاللہ. اور اسی خلوص اور اسی محبت کو قائم دائم رکھیں, کیونکہ جس کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں, جس کے لیے ہماری سانسیں ہیں, وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور اسی سلسلے میں بہرحال ہماری آج کی گفتگو ہے کہ دور حاضر میں منتظر کے تقاضے کیا ہیں. اور دور حاضر یعنی پہلے تو ہم اپنے دور کو یعنی جس زمانے میں ہم زندہ ہیں اس کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے. کہ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم آگے والی بات نہیں سمجھ سکتے. جب انسان اپنے زمانے کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی بھی اپنے وظائف کو سمجھ نہیں سکتا. پہلے اپنے زمانے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس زمانے میں زندہ ہیں, کیا اس زمانے کے یہ کون سا زمانہ ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے خاص طور پہ جوانوں کے لیے حضور تو ماشاءاللہ یہاں پہ رہتے بھی ہیں اور چیزوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جوانوں کے لیے کہ اپنے زمانے کو سمجھنے کے لیے دوسرے زمانوں کو پڑھنا پڑتا ہے. یعنی جب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اس ایرا کو, اس دور کو سمجھیں تو اپنے سے پچھلے جو دور گزرے ہیں ان کو پڑھیں. اس ہسٹری کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کمپیریٹیو نہیں کر پائیں گے کہ ہمارا زمانہ اس زمانے سے آیا بہتر ہے, آیا بدتر ہے, آیا بہت آگے چلا گیا ہے, آیا پستی کی طرف چلا گیا ہے, آیا انسانیت کمال کی طرف ہے یا انسانیت نزول کی طرف ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ دور مارچ, جب انسان کو اپنے زمانے کی معرفت نہ پتا ہو کہ وہ کس زمانے کے اندر ہے, تو اگر خدا نہ خواستہ اپنی سوچوں سے وہ کوئی کام کرے تو پتہ ہے اس کے کام میں چاہے اس نے بہت محنت کی ہو, چاہے اس نے بہت زیادہ انتھک کام کیا ہو, زحمت کی ہو, لیکن شاید اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہی نہ ہو یہ کام کرنا. تو پھر یہ کیا ہے, میں مثال کے طور پر آج کے زمانہ میں ایڈوانس زمانہ ہے. اب آپ کہیں نکلے ہیں, آپ ادھر پوچھیں ادھر پوچھیں, یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. خوب طریقہ تو یہی ہے انسان راستہ پوچھے کسی سے, لیکن کتنی زحمت ہوگی آپ کو. اب آپ ہی اپنے موبائل میں لوکیشن ہے, جی پی ایس ہے, اگر وہیں پر آپ ڈال دیں تو آپ اس زمانے کو جانتے تھے, اسی زمانے کے حساب سے آپ نے کام کیا. اب آپ یہ نہیں بولیں گے نہیں جی میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, میں تو کسی اور زمانے کا ہوں, میں نہیں استعمال. تو پھر آپ گھومتے رہیں گے. یعنی پھر آپ نے زحمت کی بہت زیادہ لیکن آپ گھومتے رہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے زمانے کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ زمانہ کون سا ہے. یہ زمانہ جو کہ 21ویں صدی بھی ہماری جو ہے وہ اب جو ہے وہ ختم ہونے کو اور آگے کی طرف, اور انسان ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے. یعنی اب انسان اور مشین مل رہی ہے, سائبورگ جس کو کہتے ہیں کہ مین اور مشین دونوں جڑ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے, اب ہر چیز آٹومیٹک ہے, ہر چیز آپ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں وہاں پر اب آپ کو بندے نہیں ملتے کھڑے ہوتے. ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں تو اب وہاں پر کاؤنٹر میں آپ کو کھڑا ہوا بورڈنگ کارڈ کوئی نہیں دیتا,
اب آپ خود ہی یا تو اسکین کرتے ہیں یا تو وہ کرتے ہیں اور خود بخود ہر چیز جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، یعنی مشین اور انسان جڑتا جا رہا ہے۔ اب اس دور میں کہ جہاں پر انسان اتنی ترقی کر رہا ہو، جہاں انسان کی سوچیں یہاں ہوں، وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں امام زمانہ کے لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ کیا ہم تو بہرحال ہمارے بزرگ عالم بھی یہاں کے، آپ کے نظر عالم بھی ہیں، یہاں کے مقیم ہیں، یعنی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہرحال جسارت ہے کہ آگے جو ہے وہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، انشاءاللہ وہ اس چیز کو معاف فرمائیں گے۔ بات دور حاضر کی ہے، جب تک آپ اس اپنے زمانے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ ہم نے جو روایات اور حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن روایات اور حدیث اپنے زمانے کے حساب سے بیان کی جاتی تھی، لیکن اس کے اندر جو ویریبلز تھے وہ ہر زمانے میں چینج ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب امام نے کہا کہ کچھ چیزیں انسان کو آنی چاہیے، کیا؟ مثال کے طور پر سواری استعمال کرنا آنی چاہیے۔ اب اس زمانے میں سواری گھوڑا تھا، اونٹ تھے۔ اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ چلیں اونٹوں کی سواریاں یاد کریں، آپ نہیں کر سکتے سوائے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ وہ لوگ۔ اس کا مطلب یہ ایک ویسا ویریبل ہے جو ہر زمانے میں چینج ہو رہا ہے، یعنی آج کی سواری موٹر سائیکل ہو سکتی ہے، آج کی سواری گاڑی ہو سکتی ہے، تھوڑا سا اور اوپر جائیں گے تو آج کی سواری جہاز ہو سکتی ہے، ہیلی کاپٹر ہو سکتا ہے، جیٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہر انسان اپنی ظرفیت کے ساتھ اس کو اس کا سیکھنا ضروری ہے، ورنہ اگر بولے نہیں جی ہم تو وہی ہے، وہی حدیث ہے، تو پھر آپ وہیں بیٹھے رہیں گے، پھر آپ اس سے باہر نہیں آئیں گے۔ جبکہ میرا مولا اس زمانے میں گفتگو ایسی کر رہا ہے کہ تا قیامت تک جو ہے وہ عصر حاضر میں اب جب اتنی ایک ایسی بڑی شخصیت کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ بھی اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہوگا اور وہ پوری دنیا پہ جو ہے وہ حکومت کرے گا، تو اس کے لیے کیا ہم پیچھے بیٹھے رہے؟ مطلب ہماری سوچیں امام آئیں گے جی تلواروں کی جنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب نہ ہمیں تلوار چلانا آتی ہے نہ ہم نے کچھ کرنا ہے، تو ہم بولے کہ ہم تو مولا کچھ کر ہی نہیں سکتے مولا، تو کیا امام آپ سے یہ تقاضا کریں گے؟ کیونکہ دیکھیے چیزیں ویریبلز ہیں، 313 کمانڈر ہوں گے، وہ 313 کمانڈر جو ہوں گے وہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جنگ ہوگی، وہ 313 جو ہے وہ اسٹریٹجیکل پلانر بھی ہو سکتے ہیں، وہ 313 تھیوریسین بھی تو ہو سکتے ہیں، وہ 313 اپنے اپنے پروفیشن کے ہیڈ بھی تو ہو سکتے ہیں، مگر کیا امام زمانہ کو صرف مار کھاڑ خزانہ راستہ کرنی ہے؟ امام زمانہ کو اکنامکس کا ایک سسٹم ڈیزائن نہیں کرنا، امام زمانہ کو آئی ٹی نیٹ ورک انفراسٹرکچر نہیں بتانا، امام زمانہ کو بینکنگ سسٹم انٹروڈیوس نہیں کروانا، مگر کیا امام کے زمانے میں پیسوں کی ریل پھر نہیں ہوگی؟ مگر کیا امام زمانہ کے زمانے میں جو ہے وہ ہاسپٹل اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، مگر ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی، مگر میڈیا نہیں ہوگا، مگر اور کمیونیکیشن انڈسٹری نہیں ہوگی؟ تو پھر ہم اپنے آپ کو کہاں رکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا تقاضا ہے اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، زمانے کو سمجھیں۔ اس لیے پہلے زمانے کو سمجھیں، پہلی معرفت زمانہ ہے کہ آپ کس زمانے میں ہیں، آپ کس مقام میں ہیں، یہ مہم ہے۔ آپ کی سٹیٹ کیا ہے، آپ کون سی جگہ پر رہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یوں نہیں سفر کروں گا، میں میٹرو میں سفر نہیں کروں، میں ٹرام میں نہیں چلوں، میں کیوں؟ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس زمانے میں، آپ کو اسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو موو کرنا ہے آگے۔ اگر آپ بولیں جی الگ تھلگ رہیں، تو اگر آپ خدا نخواستہ ہر چیز میں الگ تھلگ ہو جائیں، کٹ کے رہ جائیں، تو آپ زمانے کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کس طرح اپنی فریکوینسی کو زمانے کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کریں گے؟ آپ کیسے لوگوں کو کل دعوت دیں گے امام زمانہ کی؟ تو وہ تو جب آپ معاشرے میں خود کو اپنے آپ کو ایلین بنا دیں کہ جی ہم الگ ہیں، ہمارا کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، ہمارا رابطہ نہیں ہے، ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں،
اس لیے آپ اس بصیرت کو سلام کریں جو ہمارے مجتہدین کی ہے، جو کہ ہر زمانے کے حساب سے ہمارے لیے فتاوے، ہمارے لیے چیزوں کو یا منع کر رہے ہیں یا روک رہے ہیں یا اجازت دے رہے ہیں. یعنی یہ ان کی بصیرت ہے اس زمانے کی. وہ مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے بعض اوقات چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا سوچ محدود ہے، ہمارا دیکھنے کا زاویہ محدود ہے. ہم بہت زیادہ دیوار دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ دیوار کے باہر ہمیں جگہ نظر آئے گی، بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اطراف کو دیکھ رہے ہیں، اپنی کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں. مگر جو واقعی امام کا جو نائب ہے، امام کے سربراز ہیں، امام کے مجتہدین ہیں، وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ میرے اور آپ کی وجہ سے چیزوں کو نہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے تو وہ آپ کو پسند نہ ہو. اس زمانے میں کتنوں کو کتنی چیزیں پسند نہیں آئی تھی. جب رسول کا زمانہ تھا، یا رسول اللہ ہمارے ابا اجداد تو یوں کرتے تھے، ہمارے تو یوں کرتے تھے، وہ دور گیا، اب ہم جو کہیں گے اس پہ عمل کرنا ہے. عزیزان وقت ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم بہت ساری چیزوں کو اگر اپنے اندر ویریبل نہیں ہونے دیں گے اپ اینڈ ڈاؤن، تو جب امام آئیں گے تو اس وقت بھی ہم کہیں گے مولا یہ کیوں نیا دین لے کر آئے آپ؟ مولا ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے، مولا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو یہ رواج تھا، ہماری کمیونٹی میں تو یہ رواج تھا. تو پھر مولا کیا بولیں گے؟ کیا آپ مولا کو بتائیں گے؟ پھر عزیزان محترم اللہ میں فکر ہے. یہی اصل تقاضا ہے کہ اپنے ذہن کو زمانے کے ساتھ اپلفٹ کرے، انہینس کرے، دنیاوی علوم پر حاوی ہو. آنا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. ہمارا معاشرہ ہمارے اپنے ممالک میں جائیں، بہرحال وہاں پر ایجوکیشن تنزلی کی طرف ہے. نہیں ہے ہمارے پاس اب اچھے انجینئرز، ڈاکٹر، ساری چیزیں. یہاں آپ کے پاس ماشاءاللہ مواقع ہیں، ہر چیز فیسلٹیز ہے. اگر خدا نخواستہ ہم اس سے صحیح فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہم کل کو کیا جواب دیں گے؟ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے. کیونکہ ہر شخص جس دور میں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے کیا فرمایا کہ جو اپنے وقت کے امام کو، زمانے کے امام کو نہیں جانتا وہ جہالت کی موت مرا ہے. جہالت کی موت مرا ہے. عزیزان محترم یہ کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کو جانتے ہیں، کیوں امام زمانہ کہا جاتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس پہ کہ زمانے کو پہچانو، تم کس زمانے میں ہو اور تمہارا امام تمہارے زمانے کا امام ہے. جب ہم اپنے امام کے زمانے کی بات کریں اور باتیں اور اپنے ارادے اور اپنی سوچیں اور اپنے کرنے والے کاموں کو 100 سال پیچھے کا سوچیں تو کس طرح ہم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کی ہے. اس زمانے کے امام کی معرفت یعنی ابھی جو تمہارا امام ہے وہ آپ بولے کہ امام تو 100 سال پہلے بھی یہی تھے، 200 سال پہلے بھی یہی تھے، 300 سال پہلے. اس لیے کہا تھا کہ اپنے زمانے میں امام کو پہچانو. جتنی معرفت حاصل کر سکتے ہو. معرفت کیا ہے؟ معرفت ہم اتنا سنتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم سوچے تقویٰ سنتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں تقویٰ کیا ہے. بعض اوقات بہت سے لوگ ایسا تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، مگر کیا یہ تقویٰ کی ضرورت تھی؟ اس طرح معرفت کیا ہے؟ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کسب معرفت کیا ہے؟ تو آئیے اس کلام نور سے کہ چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اے لوگوں، خداوند نے لوگوں کو خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ اس کو پہچان سکے. یعنی صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل، پہچانے اس کو وہ کیا ہے، کون ہے وہ. اور جب اس کو پہچان لے تو پھر اس کی پرستش کریں، عبادت کریں. اور جب اس کی پرستش کرنے لگ جائیں، اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، اور یہ پرستش، یہ عبادت غیر کی بندگی سے انہیں بے نیاز کر دیں. یہ ہے معرفت. یعنی عبادت اسی کو کہتے ہیں، بندگی اسی کو. جب اللہ کے بندے ہو گئے تو پھر کسی اور کے بندے نہیں ہو، پھر اپنی خواہشات کے بندے نہیں ہو، پھر اپنے کسی حاکم کے بندے نہیں ہو، پھر کسی اور چیز کے بندے، پھر صرف اس کے بندے ہو. یعنی لا الہ الا اللہ ہے یہی کہ جب تک تم نفی نہیں کرو گے سب کی، تب تک تم اس کے نہیں ہو سکتے.
نفی ضروری ہے، نہیں سے شروع ہو رہا ہے، نہیں کرو، نہیں نہیں نہیں، پھر کہو گے، جب سب کی نفی کرو گے تو صرف وہی رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، کیونکہ ہمارا بہت سارے لوگ مخصوص جگہ سے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں سمجھانے کے لیے سلطان بہو کے ایک دو شعر آپ کی خدمت میں اسی طرح سے عرض کروں۔ سلطان بہو کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ نفی اسبات کہتے ہیں نیگیٹو پازیٹیو، نہیں ہے، لا الہ لا الہ، یعنی نفی اسبات دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو، بوٹی من وچ مشک مچایا جام پھل لڑتے آئی۔ یعنی یہی جو نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں تیرے سوا، نہیں تیرے سوا، جب یہ وجود میں اتنا پیوست ہو گیا تو اتنی کیفیت عشق کی ہو گئی۔ اس طرح مشک ہوتا ہے، سب سے مہنگی خوشبو ہے، مخصوص ہرن کی ناف کی خوشبو کہتے ہیں کہ بوٹی من وچ، میرے اندر مشک مچایا جام پھلڑ تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل پاؤ جے بوٹی لائی ہو۔ یعنی یہ وہ ہے کہ یہ جب تک آپ نفی نہیں کریں گے، جب تک آپ کا پورا وجود بے نیاز نہیں ہو جاتا ہے چیز سے، تب تک آپ بندگی نہیں کر سکتے اس کی۔ اور یہی فرماتے تو ایک شخص مولا کی خدمت تھا کہ مولا یہ سب جو آپ نے بیان کیا کہ اللہ نے خلق نہیں کیا کہ جب تک وہ خود پہچانا نہ جائے، اور پہچاننے جب جائے تو پرستش کرے، عبادت کرے، اور یہ عبادت اس کو غیر کی بندگی سے دور کر دے، تو پھر یہ معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ شخص نے کہا کہ اپنی معرفت، یہ پہچان کیسے ہو؟ تو میرا مولا فرماتا ہے کہ یہ معرفت اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا اور اس کی اطاعت جو تم پر واجب ہے اس کو انجام دینا، یہ معرفت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ عزیزان محترم، ہمیں کیا پتا ہے امام کا نام؟ بہت ہوا والد کا نام، بہت ہوا والدہ کا نام، بہت ہوا روز پیدائش، بس۔ امام ہے کون؟ امامت کیا ہے؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے، کیونکہ ہم اسی زمانوں میں پیدا ہوئے تو ہمارے لیے کامن ہے، آسان سی ہے، بدی ہے، یعنی ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی پر تفکر نہیں کیا، فکر نہیں کیا کہ امامت ہے کیا، امامت کی ضرورت کیوں ہے، کیوں امام کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو جب آپ ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو خود بخود آپ کو اپنے وقت کے امام کی معرفت ہوگی، اور اس معرفت کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ خوب ہم میں کیسے کروں۔ پریکٹیکلی بھی مولانا صاحب کو سٹیپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، کون سی چیزیں کریں کہ ہم وقت کے امام کے قریب ہوں، تاکہ ہم ایک حقیقی منتظر بن سکیں۔ خوب منتظر کسے کہتے ہیں؟ خوب انتظار کرنے والا۔ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ ایک عالم دین مسجد پڑھا کرتے تھے اور ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ ساری زندگی جب بھی مجلس پڑھی سوائے امام زمانہ کے کسی کی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ ہیں ایسے بزرگان، وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ مجلس پڑھا تھے تو وہاں پہ کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی ایوریج ایج 40-50 سال ایسے تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے پوری اتنی زندگی میں آپ نے مثلاً گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہوں، آپ اپنے گھر جائیں، آپ کو آپ کے صحن میں مرغیاں نظر نہ آئیں تو آپ کیا کریں گے؟ کہا جی گیٹ پہ جائیں گے، دیکھیں گے، خوب گیٹ پہ نظر نہ آئیں تو کیا کریں گے؟ کہا گلی کے کونے تک جائیں گے، کہا گلی کے کونے پہ نہ ملے کہاں جائیں؟ کہا بازار تک جائیں گے۔ تو عالم دین نے کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہے، مرغی کی اوقات کتنی ہے، اس کے لیے تم بازار تک چلے گئے۔ 1100 سال سے تمہارے گھر ایک مہمان نہیں آیا، 1100 سال سے ایک مہمان نہیں آیا، تم نے کتنا ڈھونڈا ہو سکتا، تم کبھی تڑپے؟ یہ پریکٹیکل باتیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں کہ میں کتنا تڑپا ہوں اس کے لیے، میں نے کتنا انتظار کیا۔ ایک شادی شدہ نئے جوڑے شادی ہوئی، لوگ
खाने पे गए, घर पे बुलाया तो एक फ्रेम रखा हुआ, फ्रेम में किसी की तस्वीर नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपकी कहीं शादी हुई तो आप अपनी तस्वीर लगाते हैं? कहा नहीं, ये फ्रेम हमने इसलिए रखा है कि हमारा एक मेहमान है, वो अभी तक नहीं आया है, और जब तक वो नहीं आता हम इस फ्रेम को देखकर उसको याद करते हैं। अजीजा ने अपने घर के अंदर ये प्रैक्टिकल स्टेप उठाना पड़ेगा। कहीं पर या साहिब ज़मान लिखे, कहीं पर कोई ऐसी चीज हो कि जो सुबह शाम आपको वक्त की मांग की याद दिलाए। कैसे मोहब्बत का तकाज़ा, मोहब्बत प्रैक्टिकल है। मोहब्बत सिर्फ जमाने वाली नहीं, वो मस्जिद में आए तो इमाम ज़माना याद आ जाए, मिंबर में आए तो इमाम ज़माना, बाकी घर में कहाँ इमाम ज़माना? घर में दुनिया जान की चीजें हैं जितनी हमारी है कि ये क्या हो गया, मैच का क्या हो गया, फलाने का क्या हो गया, फलाने ड्रामे का क्या हो गया, फलानी सिचुएशन का क्या हो, कितने हम क्यूरियोसिटी रहती है, कितना हम ढूंढते हैं कि हमारा इमाम किधर है। वो जिनको तौफीक हुई है करबला की या कूफा की या मक्का की, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, लेकिन क्या कभी हमने वहां जाके ढूंढा? ज़ियाने मतलब कभी देखा कि मस्जिद कूफा में, कभी मस्जिद सहला में, कभी किसी जगह पर हमने ढूंढा अपने वक्त के इमाम को? मगर क्या वक्त का इमाम कोई ऐसी वादी में रहता है कि वो हमारे दरमियान में ही हो? हमारे दरमियान में क्या पता हमें मिले, हमारे पास से गुजर जाए, नहीं पहचान पाए क्योंकि हम मुतवज्जा नहीं है इसकी तरफ। अज़ीज़ाने मतलब ये तकाज़े प्रैक्टिकल स्टेप है कि पहली चीज अपने वक्त के इमाम के लिए दुआ करें। इसलिए कहा कि दुआ जो ग़ैबत में दुआ सलामती इमाम ज़माना, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले खूब। हम कौन से ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप हैं? ये सब प्रैक्टिकल है। हम अपने आप को पहचाने जब हम तकाजा करते हैं मोहब्बत का, तो ये प्रैक्टिकल स्टेप है। पहली चीज दुआ है, दुआ करें इमाम ज़माना के लिए, दुआ सलामती है इमाम ज़माना के लिए। ग़ैबत में आइम्मा ने खुद हमें दुआएं तालीम की है, मारिफत हासिल करने के लिए हमें तालीम की है। जो हमें दुआ है कि अल्लाह मारिफनी नफ्स, कि परवरदिगार तू मुझे अपनी मारिफत अता कर, खुद तू अता कर, क्योंकि अगर तूने मुझे अपनी मारिफत अता नहीं की तो मैं तेरे नबी की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। तू मुझे अपने नबी की मारिफत अता कर, क्योंकि तूने अगर अपने नबी की मारिफत मुझे तालीम नहीं की तो मैं तेरी हुज्जत की मारिफत को हासिल नहीं कर सकता। और यहाँ ये दुआ है कि परवरदिगार तू मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत अता कर, यानी मांग रहा है इंसान, मांगा। हमने कितनी दफा मांगा कि परवरदिगार मैं तेरे मांग को नहीं पहचान पाया, अगर खुदा ना खास्ता मैं ऐसी मर गया तो मैं जहालत की मौत मर जाऊंगा। नाम अज़ीज़ाने मोहतरम, करबला पहुंचना कमाल नहीं है, करबला में शिमर भी पहुंचा है, करबला में हबीब ने मज़ाहिर भी पहुंचा है। कमाल करबला में वक्त के इमाम का साथ देना है। तो हम ये बोले कि जी हम नाम जानते नहीं, मारिफत मिले। जब मारिफत मिलेगी वक्त के इमाम की तो दीन पर इंसान चल पाएगा, वरना गोरा हो जाएगा। तो दुआ, पहली चीज दुआ करें। दूसरा, रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन इमाम के लिए सदका दें, इमाम की सलामती के लिए। यानी उर्फा यही फरमाते हैं, खास तौर पर शब कदर में उर्फा ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो फिशार आता है कल पर वो इमाम ज़माना के आता है। सदका दे इमाम की सलामती का। भाई हम सदका देते हैं ना, हमें घर से निकल रहा, मेरे घर वाले मेरी सदका देंगे, भाई खैरियत से जाएं, खैरियत से वापस आए। आपका जो आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसके लिए सदका निकालते हैं, मगर इमाम के लिए हमने कितना सदका निकाला?
یہیں سے پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ اپنے امام سے کتنی محبت کرتا ہے انسان، کتنی دیر لگتی ہے، کتنا اپنے دل. تو جب آج ہم سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوں گی، دعا نہیں ہوگی، صدقہ نہیں دیں گے، کھانے کی ٹیبل پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر امام کا ذکر نہیں کریں گے، امام کے لیے کوئی دعا نہیں پڑھیں گے، تو کل ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ آئے اور ہم اس کے پاس چلے جائیں گے؟ نہیں ہو پائے گا. سخت ہے یہ آسان نہیں. عزیزان محترم، لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا، کتنے ہزار خط دیے گئے تھے، مگر کتنے لوگ گئے؟ تاریخ عبرت ہے ہمارے سامنے. تو یہ نہ ہو کہ ہم، اور اس کے لیے ایک اور چیز مہم، کہ ہم اپنے ذہنی افکار کو صحیح کریں، اپنے ذہنی نظریات کو صحیح کریں، کیونکہ جب تک ہماری سوچ کا اسٹرکچر صحیح نہیں ہو پائے گا ہم رشد نہیں کر پائیں گے. اب آپ بولیں گے کہ کب دیکھیں، کیونکہ دیکھیں جب تک صحیح نظام میں انسان پروان نہیں چڑھتا، ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی بھی، اگر آدمی کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اچھے انسٹیٹیوشن میں داخلہ دلا دیں، اچھی یونیورسٹی کالج میں پڑھا دیں، تو اس انسٹیٹیوشن کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کیوں کوشش کرتے ہیں بچہ اچھے اسکول میں پڑھے؟ کیوں کوشش کرتے ہیں بچہ اچھی یونیورسٹی میں جائے؟ کیونکہ اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. اسی طرح نظام فکری بھی حاکم ہے انسان کی ذہنیت کے اوپر. اگر وہ صحیح ہوگا تو یہ بچہ یا جوان کہیں پہ بھی ہوگا، یہ صحیح پروان چڑھے گا، یہ اپنے وقت کی صحیح معرفت حاصل کر پائے گا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز امام کے لیے تزکیہ نفس ہے، کیونکہ جب تک ظہور باطنی نہیں ہوگا ظہور ظاہر نہیں ہو پائے. ظہور باطن بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے لیے اپنے لیے ظہور نہیں ہو پائے گا آپ ظاہر کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پائے. اور ظہور کا وقت بھی یہی ہے کہ جتنے باطن ساری چیزیں تھیں وہ اور ظاہر دونوں مل جائیں گی اس مقام پر. انتظار کر رہی ہے بشریت، انتظار کر رہی ہے. انسان کمال پہ پہنچنا منتظر ہے اس کا. ہر چیز آپ کے سامنے. ایک انسان ابھی کتنے لفظ جانتا ہے، اور جب وہاں امام کا زمانہ آئے گا تو کتنے لفظوں کو ذہن جو ہے وہ انہینس ہو جائے گا، چیزیں سمجھنا شروع ہو جائیں گی. ابھی آج سے کچھ سال پہلے آپ کے لیے چیزیں بہت تعجب والی تھی. انسان کس طرح ایک موبائل سے یہاں سے وہاں ویڈیو کر سکتا ہے، کس طرح انسان جو ہے وہ ایک چیز سے اپنے آفس ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ پہلی چیزیں انسان کے تصور میں نہیں تھی، لیکن انسان کا ذہن رشد کر رہا ہے. مگر اسی ذہن رشد کرنے کے ساتھ اگر باطن رشد کرتا گیا تو وہ جا کے ظہور سے مل جائے گا. بہرحال اس کو ہم مد نظر رکھیں اور اپنی ہر ہفتے کی کوئی سی پلاننگ کریں. اور عزیز بھی ہے کہ ہفتے میں ایک دن میں 1 گھنٹہ، اور خاص طور جمعے کے لیے 1 گھنٹہ دینی تعلیم کے لیے مختص کرو. کچھ تو انسان کرے. اب بہانے تو انسان کے پاس بہت ہے، جی میں یوں مصروف ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. نہیں، آپ اس وقت بہانا نہیں چلے گا. مگر تو بہتر ہے ابھی سے بہانوں کو دور کریں ہم اور اپنی زندگی کو اس طرف لے کر آئیں. پر ہمیں زیادہ زحمت دوں گا تو بیٹھے میں. اور آخری استغفار بہت ضروری ہے، کیونکہ چیز جب غلط لگی ہو تو پہلے انسان اس کو دھوتا ہے، دور کرتا ہے، پھر نئی چیز لے کر آتا ہے. کسی برتن میں اگر کوئی غلط ہو، غلط پانی ہو، نجاست ہو، تو آپ جتنا اس میں ڈالتے رہے وہ نجس ہوتا رہے گا. تو پہلے اس کو صاف کرے پھر اس میں صحیح چیز ڈالی جائے. انسان اپنے آپ کو صاف کرے استغفار سے. آیت اللہ فاطمی نے کہ جو بزرگ دین عالم ہے، وہ خود اپنے ایک اسپیچ میں کسی ایک عالم دین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تہران شہر اس کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا. گاؤں والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ان کا بیٹا ہے اسی کو عالم دین بنائے. سب جمع ہو گئے کہ بھئی اب آپ ہی ہیں. اس نے زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے فورس کیا، بن گیا، لباس پہنا، کرتا رہا، زمانہ گزر گیا. ایک دن اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگا تو سفیدی اس کے آ گئی بالوں میں. اس کو ایک دم خیال آیا کہ تم حق نہیں رکھتے تھے اس کام کا، تمہیں تو بہت سی چیزیں پتہ بھی نہیں تھی، تم نے اپنی طرف سے بتائی، تو تم کم از کم ابھی بھی وقت ہے. روز قیامت میں جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو کیا جواب دو؟ شرمندہ ہوا. اس نے بڑا مشکل تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں. ممبر پہ گیا، لوگوں کو بولا
کہ میں ابھی تک جو آپ کو بتایا بہت ساری باتیں میں نے پتہ نہیں صحیح بتائی نہیں بتائی، بہت سی باتیں میں نے آپ کو اپنی طرف سے حلال حرام بتا دیا، تو مجھے معاف کر دو۔ لوگ غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، لباس کو کاٹ دیا، مال غارت کر دیا، ایک آدھ لباس میں گاؤں سے باہر نکال دیا۔ تہران میں ایک جگہ پر دیکھا کہ نورانی سی بزرگ شخصیت ہے، کیونکہ توبہ کر کر آیا تھا، دل رنجیدہ تھا، تو اس شخص نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے توبہ کی، تم نے 10 تو پڑھا ہی ہوا ہے، فلانے عالم کے بعد جاؤ اور 10 پڑھنا شروع کر دو۔ فلانے عالم کے بعد کیا، تم تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ واپس ہو گئے، واپس گئے، دوبارہ وہ شخص ملا بزرگوار، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ عالم کے پاس وقت نہیں ہے، آپ نے کہا تھا۔ کہا اس کو بولو زور سے پہلے کہ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے اس میں پڑھائے۔ جب اس کے بعد جا کے زور سے پہلے ٹائم ہے تو اس نے پڑھانا شروع کر دیا، پڑھتا رہا۔ ایک دن عالم کے بعد کیا، کہا میری کتاب گم ہو گئی ہے، تو کل پھر آنا، کل دیکھیں گے۔ جب جیسے باہر نکلا تو پھر وہ شخص مل گیا، کہہ رہا کیا ہوا؟ کہا کتاب گم ہو گئی ان کی۔ کہا اس کو بولو کہ تمہارے کسی رشتے دار نے کتاب کو اٹھا کے فلانے قفسے میں ریک میں رکھ دیا ہے، وہاں پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ وہاں گیا، عالم دین کو یہ بتایا، عالم دین پریشان ہو گیا۔ عالم دین نے بتایا کہ وہ کون شخص ہے کہ جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے، میری کتابوں سے بھی واقف ہے، وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نہیں جانتا اس شخص کو۔ تو یہ عالم دین سمجھ گیا کہ وہ کوئی اور شخص نہیں، وقت کا امام ہے۔ وقت کا امام ہے، لیکن وقت کے امام نے اجازت نہیں دی کہ وہ شخص جوان طالب علم پہچان پاتا۔ تو اس عالم دین نے اس شخص کو کہا، جوان طالب علم کو، اب جب تمہیں وہ ملیں تو ان کو میرا سلام عرض کیجیے گا اور یہ کہے گا کہ کب ہمیں زیارت نصیب کر رہے ہیں۔ یہ پھر ملا، اس کو پھر مل گئے، یہ نہیں پہچانا کون ہے۔ تو جب اس نے سلام پہنچایا اس عالم دین کا پیغام، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کہو کہ ہم تم سے راضی ہیں، لیکن فی الحال مصلحت نہیں کہ ہم تمہاری زیارت کریں۔ بس جانے محترم، امام ہمیں دیکھ رہا ہے، امام ہمارے حال سے واقف ہے۔ خود امام کی حدیث ہے کہ ہم تمہارے حال سے واقف ہیں، ہم تمہاری خبر رکھتے ہیں، اگر ہم تمہاری خبر نہ رکھتے تو دشمن تمہیں نوچ ڈالتے۔ پناہ اہل بیت آدموں ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، اور اسی کا سوال کیا جائے گا ہم سے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے سامنے حاضر ناظر جانیں، اپنے جوانوں کی، اپنے بیٹوں بیٹیوں کی تربیت کریں، اور اس کے ذہن میں ابھی سے ڈالیں کہ تم صرف اور صرف امام زمانہ کے لیے پڑھے ہو رہے۔ تمہارا کوئی، تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو بسم اللہ، تم انجینئر بننا چاہتے ہو، تم کچھ بھی بننا چاہتے ہو، مگر تمہارا ہر چیز تمہارے وقت کے امام کے لیے۔ عزیزان، پھر تو شاید ہم کچھ کر پائیں کہ جو کربلا میں صدائے دی ہے، کوئی میری مدد کرنے والا، یہ مدد ہے عزیزان محترم، یہ زمانے کی معرفت ہے۔ بہرحال میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، بزرگ شخصیتیں موجود ہیں اور ان کا بھی خطاب ہے اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے جلد سے جلد ظہور میں تاجیر عطا فرمائے۔ درود بھیجے محمد